अस्सलाम वालेकुम जी। एक छोटी सी खबर छपी भी कि नहीं छपी, लेकिन ये है कि बड़ी खुशगवार खबर थी टिक टॉकर्स के लिए कि पाकिस्तान में टिक टॉक बहाल हो गई। ठीक हो गया। उसके साथ ही कल के अखबारात में ये भी खबर छपी कि थाईलैंड के खबर नहीं थी बल्कि ट्वीट आया था, तो हमने पढ़ा कि थाईलैंड के जो फौजी हुक्मरान हैं उन्होंने अदालती एजेंटों के ज़रिए वहाँ पे मीडिया पर पाबंदी लगवा दी है। ठीक है, थाईलैंड के अंदर मार्शल लॉ जब लगा था जिस दिन, उससे 48 घंटे पहले वो जिन साहब ने ये मार्शल लॉ लगाया था वो इस्लामाबाद के दौरे पे थे। यार मैं कहूँगा पिंडी के दौरे पे थे किसी बहुत बड़े दफ्तर में, तो मैं मरना है, लिहाजा आप यही समझे कि इस्लामाबाद के दौरे पे थे, यहाँ से वापस जाके उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही है तो हो सकता है मैं गलत हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना, सठिया गया हूँ, तो इसलिए बातें जो हैं वो याद नहीं रहती। ठीक हो गया। अब जनाब दूसरी जो इसमें ख़बर है, मैं इन दोनों ख़बरों को सिर्फ आप तक पहुँचाने के बाद ना, मैं दरअसल ना आपको और बाकी वो जो स्टोरी बोर्ड है ना जो हमने बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम मुख्तलिफ हक़ाइक़ रखते हैं, उसके ऊपर ये दो आपने टिकटॉक से पाबंदी हट गई। ठीक है, नंबर 2 थाईलैंड में मीडिया के ऊपर पाबंदी लग गई। थाईलैंड FATF में है नहीं है, थाईलैंड IMF के पास गया हुआ है नहीं गया हुआ, लिहाजा लग गई पाबंदी। वहाँ पे हिडन मार्शल लॉ है, सारा कुछ। ये दूसरी फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट इसमें स्टोरी बोर्ड में ये रखिए कि हमारे इमरान खान साहब जो हैं वो FATF की मीटिंग जो है वो कल शुरू हो गई थी, परसों शुरू हो गई थी। अब वो मीटिंग जारी रहेगी, उसके बाद 15 दिन बाद वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि तुसी ग्रे विच हो, ब्लैक विच हो या वाइट विच आ गए हो। ठीक, वो इजलास शुरू हो गया। इस इजलास से एक हफ़्ता पहले इमरान, ये तीसरा फैक्ट है स्टोरी बोर्ड का, कि एक हफ़्ता पहले इमरान खान साहब खिताब फरमाते हैं और बड़ा वो दबंग कहते हैं कि ये ब्लैक जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये उसका उनको पता है, जिनका नाम नहीं लिया जा सकता ना, उनको पता था, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग का उनको पता था। मनी लॉन्ड्रिंग का पता था? ठीक हो गए। अच्छा, उससे पहले इन्हीं दिनों के अंदर पाबंदी भी लगा दी जाती है टिकटॉक के ऊपर। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, टिकटॉक कहाँ की है ऐप? चाइना की है ना, तो चाइना FATF में हमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो हमने उस ऐप के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये भी एक फैक्ट अपनी जगह पर रख लिया जाए। तो ये जब स्टोरी बोर्ड को जोड़ें तो लगता ये है कि जैसे ही FATF की मीटिंग करीब आती है, हमारी हुकूमत ऐसी हरकतें करती है या एक केस बिल्डअप करती है कि पाकिस्तान जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है इंस्टीट्यूशनली। ठीक है, एक होता है कि इंडिविजुअली लोग कर रहे हैं, हुकूमत के कानून मौजूद हैं, हुकूमत कोशिश करती है, नहीं रोक पाती, ये एक अलग इशू है। लेकिन ये केस ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि इंस्टीट्यूशनली इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने हमें कहा हुआ है, IMF ने कहा हुआ है और FATF भी उसकी ही वो उस पर भी जोर देती रहती है कि जनाब आपकी सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो रियल स्टेट के ज़रिए होती है। हम इश्तिहार दे रहे हैं दुनिया के अंदर कि रियल स्टेट के अंदर हमारे के अंदर पैसा लेके आए, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। ये भी FATF की मीटिंग से पहले हम कर रहे हैं। ये एक और फैक्ट आ गया। स्टोरी बोर्ड मुकम्मल होता जा रहा है। तो इसका रिजल्ट एक ही निकलता है कि यार ये हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में रहें या ब्लैक में चले जाएं, क्योंकि हरकतें ऐसी करती है ना। अब कानून साजी में हम बाद में आते हैं, जो FATF का कवर लेके कानून साजी किया, हरकतें ऐसी होती हैं। अच्छा, तो क्या किया जाए, मतलब कि क्यों करती है ऐसी हरकतें? ये सवाल पैदा होता है कि मौजूदा हुकूमत जो है PTI इक़्तिदार से बाहर थी, तो उस वक्त भी ये पाकिस्तान में रोज़ाना 10,000 करोड़ अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती। आपको याद है ना ये किस तरह की वाहियात किस्म के फिगर बोला करते थे, कोम के ड्रामों वाली फिगरें ये बोला करते थे। इनके जो बम्पू है, ठीक है वो तो एयरवाई पे बैठ के अब भी बेचारे का वो पड़ा हुआ है ना, वो
ٹھیک ہے, ان کے جتنے بھی بھونپو ہیں وہ اے آر وائی پہ بیٹھ کے یا گورنمنٹ نیوز پہ بیٹھ کے تو وہ اس طرح کے فگر بولتے ہیں, کیونکہ وہ پچھوں فیڈ ہی ایسے کیتے جاندے نے کہ ان کو فگر کی سینکٹی کا ہی نہیں پتا. دنیا کے اندر کوئی چیز ایبسولوٹ نہیں ہوتی جرنلزم کے اندر, لیکوڈ ہوتی ہے, ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی حقیقت ایبسولوٹ نہیں ہوتی. میں جو حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں وہ کچھ اور ہو سکتی ہے, میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ اور ہو سکتی ہے. آپ کو وہ 9 نظر آ سکتا ہے, مجھے ادھر بیٹھے ہوئے 6 نظر آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو فگر ہوتا ہے جب اس کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو وہ ایبسولوٹ ہوتا ہے, 6 ہی ہوتا ہے, 9 ہی ہوتا ہے, 3 ہی ہوتا ہے. وہ 3.5 نہیں ہو سکتا, وہ 2.5 نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے بڑی بات معرفت کی بات کرنے لگا ہوں, اسی لیے سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیجٹ میں لکھا جاتا ہے کیونکہ ایبسولوٹ ہوتا ہے, الفاظ میں نہیں لکھا جاتا. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی وقت یہ جو کائنات ہے پوری چل رہی ہے اس کی حقیقت کو فائنڈ آؤٹ کریں اور دیکھیں کہ یہ کس سافٹ ویئر پہ چل رہی تھی, اس کے بیک اینڈ کے اوپر کون سا سافٹ ویئر تھا, تو ہمیں پتا چلے کہ وہ بھی فگرز کی شکل میں لکھا ہوا تھا. ایسے ہی معرفت کی بات بھی تو کبھی کبھی کرنا چاہیے نا جی. ہاں ہو سکتا, ٹھیک ہو گیا. آگے چلتے ہیں. اور اب یہ جو سٹوری بورڈ مکمل کیا کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہو, اور آپ اگر دیکھیں 334 ارب ڈالر کا جی ڈی پی تھا 2 سال پہلے جب یہ برسر اقتدار میں آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کچھ ساتھ تو نہیں لوٹ کے جو ساتھ لے جانا تھا وہ تو گرے ہو گئی نا, گرے اکانومی ہو گئی. جو وائٹ اکانومی ہے, جو کہ سرکولیشن میں ہے پیسہ, جو کہ سروسز سرکولیشن میں ہے, جو کہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے, اس کی سائز کی بات کر رہا ہوں. جو عام لوگ عوام جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں جو سروسز اور گڈز جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہی ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ 334 ارب ڈالر تھا اور 2 سال میں وہ 248 ارب ڈالر کے اوپر لے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بڑی محنت کر کے لائے ہیں. ان کی ہر سٹیٹمنٹ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اکانومی کے لیے ایک اور درہ ہوتا ہے, اکانومی کے لیے ایک اور موت ہوتی ہے, اکانومی کے لیے ایک اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. کیونکہ پولیٹیکل سائنس کا پہلا سبق جو بچے کو پڑھایا جاتا ہے کہ جس ملک کی معیشت کمزور ہوگی, جس کی جی ڈی پی کا سائز چھوٹا ہوگا, اس ملک کے اندر ماشاء اللہ لگانا زیادہ آسان ہوگا. تو لہٰذا یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں وہ جی ڈی پی بڑھانے کے لیے جو کوشش کرتی ہیں اس کو واپس اس کی اوقات میں لانا ہوتا ہے. تو 334 سے ہم گر کے 248 تک تو آ چکے ہیں. جون میں 262 سرکاری طور پہ مانا گیا, 263, ٹھیک ہے. اور اب ماشاءاللہ اتنی ترقی ہو گئی ہے ان 3 ماہ کے اندر کہ ہم اور نیچے آ گئے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہماری نیگیٹو میں ہے, گروتھ کوئی, اور 7-8% نیگیٹو میں ہے ان 3 ماہ کے اندر بھی. پہلے سال 9% نیگیٹو میں تھی, پہلے سال 9.5% تھی, 9.25%, دوسرے سال 9.25% تھی, اور اب بھی 8% نیگیٹو میں ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, یعنی کہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. پچھلے مالی سال کی بات کر رہا ہوں, 1 جولائی 2018 سے لے کے 30 جون 2019 تک کی بات کر رہا ہوں. اس وقت لوگوں نے جو بینکوں کو پیسے واپس کیے, زیادہ لوگوں نے پیسے کتنے زیادہ لیے, لوگوں سے مراد ہے صنعت کاروں نے, صنعت چلانے کے لیے, تجارت کرنے کے لیے, وہ اگر 100 ارب روپیہ لیا لوگوں نے, بزنس مینوں نے, کاروباری افراد نے, تو 148 ارب روپے واپس کیے پچھلے سال. ٹھیک ہے. یہ جو مالی سال جون 2020 کو ختم ہوا ہے, اس مالی سال کے اندر اگر 100 ارب روپے کا ادھار لے کے کاروبار کیا گیا تو واپس کیے گئے 122 ارب روپے. یعنی لوگوں نے جو پہلے لون لے رکھے تھے وہ بھی واپس کر رہے ہیں. اس پہ یوتھیا مجہول گھنگڑ توڑ سکتے ہیں, دھمال ڈال سکتے ہیں کہ دیکھیں جناب پیسے زیادہ ریکور نہیں ہو رہے, اکانومی بند ہو رہی ہے, اور وہ اکانومی سکویز کر رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی باپ اس ماحول کے اندر کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. جوید اقبال کے جو چمونے ہیں نیب کے, وہ فون کر کے ہمیں بلیک میلنگ کرتے ہیں, ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا, آپ کی مہربانی.
ہمیں بے نامی نمبروں سے فون آتے ہیں کہ کل تک جلسہ ہو گیا اور جلسے کی خبر نہیں چھپنے دینی، اشتہار دو، آپ نہیں دیں گے تو آپ کی پھر سلامتی کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لوگ اشتہار دیتے ہیں نا، فرنٹ پیج کے 3 اشتہار چھپتے ہیں جنگ کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا. لوگ پیسے بینکوں کو واپس لوٹا رہے ہیں. اپنا تو خیر بزنس مین نے پہلے ہی نکال لیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر، وہ تو پہلے 3 ماہ کے 6 ماہ کے اندر انسٹالیشن، انڈسٹری کی انسٹالیشن کے اندر ہی اپنا جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ نکال لیتا ہے. تو بینک کے اوپر کام چل رہا ہوتا ہے، بینکوں کو بھی وہ پیسے واپس کر رہے ہیں کہ جناب ڈیٹ سروسنگ ہو نہیں سکتی ہم سے، لو پھڑو پیسے، تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہو. اب ایک تو یہ والا پہلو آ گیا، اکانومی کو سکویز کیا جاتا ہے تاکہ اس کو قابو کیا جا سکتے. غریب لوگ جو ہیں ان کی مزاحمت ختم ہو جاتی ہے. میرے سے آج ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے ابھی صرف ایک مقدمہ بھگتا ہے، اور وہ بھی اتنی سپورٹ کے ساتھ نا، مطلب کہ رفاقت ڈوگر صاحب ہمارے وکیل تھے، انہوں نے میرے سے فیس تو کیا لینی، ون آف دا لائرز تھے، ویسے تو ماشاءاللہ پورے پینل ہی آگے کھڑے ہو گئے تھے. علی جو ہے برخوردار ہے، اپنا بچہ ہے، بچہ تو نہیں کہیں گے، بہت بڑا بیرسٹر علی ہو گیا ہوا ہے. وہ کسی زمانے میں وہ ہمارا اسٹوڈنٹ رہا ہوا ہے جی، تو اس ناطے سے محبت سے پیار سے کہہ دیا. ٹھیک ہے. تو بیرسٹر صاحب جو تھے وہ بہت بڑے وکیل ہیں، وہ کھڑے تھے. تو رفاقت ڈوگر صاحب بھی کھڑے تھے. تو رفاقت ڈوگر صاحب جو تھے وہ اتنے بیچارے محبت کرنے والے آدمی ہیں کہ ناشتہ بھی پلے سے کرواتے تھے، کھانا بھی پلے سے کھلاتے تھے، اور ایک آنے کی فیس کے روادار نہیں تھے. گاڑی تک کے دروازے تک چھوڑنے بھی آتے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے، صحت دے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی لیکوڈ ایسٹس تھے وہ اڑ گئے. جتنے بھی سیونگز، لائف ٹائم سیونگ بندے نے کی ہوتی ہے نا، اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو پیسے تھے وہ اڑ گئے. اڑنے سے مراد خرچ ہو گئے نا. تو اب اگر مجھے کسی اور ہیضہ ہوگا اگر آزادی اظہار کا، تو وہ جو مطلب کہ جس مکان میں سر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اڑ جائے گا. سسٹم ہے نا، سسٹم پھر آپ کو ایسے کھینچتا ہے. تو لہٰذا میں یہ سوچ کے تو میں تو بھائی کوئی مطلب جمہوریت کا علم بلند کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں یہ قطعاً بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے. میں بالکل نہیں بتانے کے موڈ کے اندر. ٹھیک. تو لہٰذا وہ جب لوگوں کے پاس خرچ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو پھر وہ آزادی اظہار کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیتی ہیں. آزادی اظہار جو ہے یہ تو بڑے پیٹ کی عیاشیاں ہیں نا. تو خیر یہ ہے. اگلا پوائنٹ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں ایکسپلین کروں گا وہ رہ گیا، وہ پھر کسی ویلاگ کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.